کیا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ماہواری ابھی ختم نہیں ہوئی اور چند دن بعد دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا؟ یا پھر مہینے کے 30 دن میں سے 15 سے 20 دن آپ کو بلیڈنگ یعنی خون کا اخراج ہوتی رہتی ہے؟ خواتین اکثر اسے کمزوری یا گرمی کا نام دے کر چھپاتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ طبی دنیا میں اسے ہم ایک خاموش دشمن کہتے ہیں؟ اسے میٹروریجیا کہا جاتا ہے۔ یہ صرف خون کا ضیاع نہیں ہے، یہ آپ کے جسم کے اندر ہارمونز کی ایک ایسی جنگ ہے جو آپ کے رحم یعنی یوٹرس کو مستقل نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کتابی باتیں نہیں بتاؤں گا، بلکہ اپنے کلینکل تجربے کی وہ باتیں بتاؤں گا جو شاید کوئی دوسرا آپ کو نہ بتائے۔ ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کون سی علامات خطرناک ہیں، اور وہ کون سا طریقہ علاج ہے جو ہم اپنے کلینک میں مریضہ کو مکمل صحت یابی کے لیے دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی یا اپنی گھر کی خواتین کی صحت کے لیے فکر مند ہیں تو یہ ایک ایک منٹ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ میٹروریجیا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ عام ماہواری سے الگ کیسے ہے۔ عام طور پر پیریڈز کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن اس بیماری میں وقت کا کوئی حساب نہیں رہتا۔ آپ کو مہینے میں 2 بار، 3 بار یا مسلسل تھوڑا تھوڑا خون آتا رہتا ہے۔ اسے ہم بے قاعدہ کثرت حیض کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ وقت پر نہیں ہے، اوپر سے یہ خون اتنا زیادہ بہہ جاتا ہے کہ جسم میں فولاد اور خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے، جسے ہم انیمیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہے اور اس کے بٹن ہارمونز ہیں۔ جب یہ بٹن خراب ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ جب ایسٹروجن اور پروجسٹرون جسم کی خاص ہارمونز آپس میں لڑنے لگیں تو رحم کی اندرونی دیواریں کچی ہو کر گرنے لگتی ہیں اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسولیاں اور سوجن۔ رحم کے اندر چھوٹی چھوٹی رسولیاں، فائبرائڈز یا سوجن، انفلیمیشن اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ شدید ٹینشن۔ آپ کا دماغ آپ کے پیریڈز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہیں تو آپ کا جسم یہ نظام روک دیتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے۔ کینسر کا ڈر۔ بڑی عمر کی خواتین میں اگر یہ مسئلہ مسلسل رہے تو ہمیں رحم کے منہ، سروکس کے کینسر کا خدشہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ خون جمنے کی خرابی۔ کچھ خواتین کے خون میں قدرتی طور پر جمنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معمولی خراش بھی کثرت حیض کا باعث بنتی ہے۔ جب ہم میٹروریجیا کی بات کرتے ہیں تو علامات صرف خون آنے تک محدود نہیں رہتی۔ جب جسم سے مسلسل خون ضائع ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہ بڑے اشارے دیتا ہے۔ خون کی شدید کمی یعنی کلینکل انیمیا، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ مریضہ کا چہرہ، ناخن اور یہاں تک کہ زبان کی رنگت زرد یا سفید پڑ جاتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم میں ہیموگلوبن یعنی HB خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ سانس کی تنگی اور دھڑکن۔ چونکہ خون کم ہوتا ہے، اس لیے دل کو جسم کے باقی حصوں تک آکسیجن پہنچانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مریضہ ذرا سا چلنے پر ہانپنے لگتی ہے اور اسے اپنی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ پیڑوں میں بھاری پن، پیلوک ہیوینس۔ بچہ دانی کے حصے میں مسلسل بوجھ اور ایسا درد محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز نیچے کی طرف کھینچ رہی ہو۔ یہ اکثر رسولیوں یا اندرونی سوجن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سستی اور ذہنی دھند، لیتھارجی۔ دماغ کو پورا خون نہ ملنے کی وجہ سے ہر وقت غنودگی رہتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا اور یادداشت متاثر ہونے لگتی ہے۔ اب ہم علاج کی طرف آتے ہیں۔ ایک ماہر ڈاکٹر کبھی بھی صرف ایک دوا نہیں دیتا، بلکہ وہ پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا علاج 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہارمونل ریگولیشن یعنی ہارمونل بیلنس۔ ہمارا پہلا مقصد خون کو روکنا اور سائیکل کو نارمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ٹیبلٹ پرائمولٹ N 5 mg بہترین انتخاب ہے۔ اسے ہم ماہواری کے 19ویں دن سے شروع کرواتے ہیں اور 26ویں دن تک روزانہ 1 گولی دی جاتی ہے۔ یہ بچہ دانی کی جھلی کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے تاکہ وہ وقت سے پہلے نہ گرے۔ یہ کورس عام طور پر 3 سے 6 ماہ تک جاری رکھا جاتا ہے تاکہ جسم کا اپنا ہارمونل کلاک دوبارہ سیٹ ہو جائے۔ نمبر 2، ہیمیٹولوجیکل سپورٹ، خون کی بحالی۔ صرف خون روکنا کافی نہیں، جو ضائع ہو چکا ہے اسے پورا کرنا بھی ضروری ہے۔
कैप्सूल फीफोलविट। इसमें आयरन और फोलिक एसिड का ऐसा इम्तजाज होता है जो सुर्ख खुलियात की पैदावार को तेज करता है। इसे रोजाना खाने के बाद 1 कैप्सूल दिया जाता है ताकि एनीमिया का खात्मा हो और मरीजा की तवानाई वापस आए। नंबर 3, जर्राही मुदाखलत DNC, बच्चादानी की सफाई। अगर अद्वियात से अफाका ना हो तो हम DNC सफाई का मशवरा देते हैं। एक तो ये बच्चादानी के अंदर मौजूद गंदी या गैर नॉर्मल झिल्ली को साफ कर दिया जाए ताकि नया और सेहतमंद साइकिल शुरू हो। दूसरा, इस सफाई के दौरान हासिल होने वाले मवाद को लेबोरेटरी बायोप्सी भेजा जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कहीं ये कैंसर की शुरुआत तो नहीं है। दोस्तों, आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा, आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है। मेट्रोरेजिया यानी बेवक्त और ज्यादा खून आना कोई ऐसी बात नहीं जिसे शर्म की वजह से छुपाया जाए या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए। याद रखें, आपका जिस्म जब आपको ये इशारे दे रहा होता है तो वो आपसे मदद मांग रहा होता है। बरवक्त तशखीस और सही इलाज ही आपको एक सेहतमंद और पुरसुकून जिंदगी की तरफ वापस ले जा सकता है। अगर आज की इस तफसीली वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है या आपको लगता है कि ये मालूमात किसी और की परेशानी दूर कर सकती हैं, तो इसे शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी बहन, बेटी या मां को बड़ी पेचीदगी से बचा सकता है। आपका कोई भी सवाल हो या आप किसी खास तिब्बी मसले पर मेरी राय चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साइंसी बुनियादों पर जवाब दे सकूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डॉक्टर टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि सेहत से मुताल्लिक ऐसी ही सच्ची और मुस्तनद मालूमात आपको मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।